رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا معائنہ کیا اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی دیوار مٹی کی ہے اور چھت آپ کے گھر کی جو ہے وہ کھجور کے پتوں کی ہے، کھجور کے تنوں کی ہے، اور اتنی قریب میں چھت بنائی گئی ہے، میں اپنا ہاتھ اوپر کرتا تھا تو میرا ہاتھ چھت کو جا لگتا تھا۔ کوئی فرنیچر نہیں، کوئی ساز و سامان نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پھٹا سا کمبل ہے، پہننے کے لیے ایک تہبند ہے، جس کو انتقال کے بعد اما عائشہ لوگوں کے سامنے نکال کر کے پیش کرتی ہیں اور دکھاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اما عائشہ نے ایک موٹا سا تہبند نکالا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے، وہ تہبند نکالا اور ایک پے بند لگا ہوا ایک کمبل نکالا اور دونوں چیزوں کو دکھاتے ہوئے کہا، اے نبی کے صحابہ دیکھ لو، یہی دونوں چیزیں ہیں، یہی دونوں کپڑے ہیں جن کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ آپ کے پاس ان دو کپڑوں کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہ تھا۔ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ گھر بھی کوئی عالیشان محل نہیں، کوئی بڑا گھر نہیں، لیکن اس گھر کی عظمت ہے، اس گھر کی حرمت ہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جانتے ہیں کتنی تکلیف میں دنیا کے اندر زندگی گزاری۔ حضرت سعد بن وقاص، صحیح بخاری کی روایت ہے، بڑے مشہور صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر وہ زمانہ بھی گزرا ہے جب ابھی ہم لوگ اسلام لائے تھے، ابھی نئے نئے داخل ہوئے تھے، کل 7 لوگ ہم تھے۔ کتنے تھے؟ 7 لوگ، ابھی نئے نئے ہم اسلام میں داخل ہی ہوئے تھے۔ ما لنا طعام الا ورق الحیلۃ والحبلى، ہم لوگ 7 آدمی تھے اور ہمارے پاس ان دنوں کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں تھی سوائے کیکر کے پتوں کے اور اس کی پھلیوں کے۔ آدمی پتے کھا کر اگر زندگی گزارے، اگر درخت کی چھال کھا کر اپنی بھوک مٹائے تو بتائیے آدمی کی صحت پر کیا اثر ہوگا۔ حضرت سعد بن وقاص اسی لیے کہتے ہیں جس طرح بکریاں الگ الگ حصوں میں الگ الگ دانے کی طرف پاخانہ کرتی تھی، ہم بھی جب فراغت کے لیے جاتے تو ہمارے بھی پاخانے بکریوں کے پاخانے کی طرح ہوتے تھے۔ درخت کے پتے چبانے کی وجہ سے، درخت کی پھلیاں کھانے کی وجہ سے، ان کی چھال کھانے کی وجہ سے ہماری یہ حالت تھی۔ صحیح بخاری ہی کی ایک روایت ہے، حضرت سہل بن سعد اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت سے لے کر اپنی وفات تک پوری زندگی آٹا چھاننے والی چھنی تک نہیں دیکھی۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے ابو حازم اکرامی ہیں، وہ کہتے ہیں سہل بن سعد سے، اے سہل، پھر تم ان زمانے میں تم روٹیاں کیسے کھاتے تھے، کھانا کیسے تناول کرتے تھے؟ کہنے لگے ہم آٹا پیستے تھے۔ او میرے بھائیوں، ان دنوں بڑی بڑی مل اور بڑی بڑی چکیاں نہیں تھیں جس کے اندر چوکر الگ ہو جائے، بھوسا الگ ہو جائے اور آٹا الگ ہو جائے۔ لوگ اپنے ہاتھوں سے پتھر کی چکیوں میں آٹا پیسا کرتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں تیار کرتے تھے۔ آپ اپنے ہاتھوں سے ساری چیزیں تیار کر کے استعمال کر رہے، کھا رہے۔ حضرت سالم بن سعد کہتے اے ابو حاتم، تم نے سوال کیا تو سن لو۔ ہم پتھر کی چکی پر ڈالتے اور جو کو اچھی طرح پیستے تھے، پھر پیسنے کے بعد ہم اس جو کے اندر، پیسے ہوئے جو کے اندر پھونک مارتے تھے، جن
جتنا بھوسا اڑنا تھا وہ اڑ جاتا تھا، جو بھوسا جو کے اندر آٹے کے اندر رہ جاتا تھا ہم بھوسا سمیت اس کو آٹے کے ساتھ گوندھ لیتے تھے اور اسی کی روٹیاں پکا لیتے تھے اور انہی روٹیوں کو کھا کر ہم کسی طرح اپنی دنیا میں زندگی بسر کرتے تھے۔ بھوسا، آدمی اگر ایک دن بھوسا کھا دے تو اس کی حالت ٹائٹ ہو جائے گی، ہم اور آپ کھا نہیں سکتے، پہلی بات تو حلق کے نیچے ہی نہیں اترے گی، اگر کسی طرح بھوک کی وجہ سے کھا بھی لیں تو طبیعت بگڑ جائے گی، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ لیکن ان دنوں کھانے پینے کی قلت اتنی تھی، نعمتوں کی اس قدر فراوانی نہیں تھی جو آج ہے، مجبوراً نبی اور نبی کے صحابہ اس طریقے سے کھایا کرتے، لیکن پھر بھی ان کے دلوں میں ایمان موجود تھا۔ جب نعمتیں کم تھی تو شکر گزار زیادہ تھے، وہ زیادہ شکریہ رب کا ادا کرتے تھے۔ آج رب کی نعمتیں زیادہ ہو گئی تو شکر گزار بھی دھیرے دھیرے کم ہو گئے۔ رہنے کے لیے عالیشان مکان ہے، گرمی سے نجات پانے کے لیے پنکھے، اے سی ہے، کولر ہے، طرح طرح کی اور بھی چیزیں آج ہمارے گھروں میں دستیاب ہیں۔ آج ہم کھانے پانی نہیں پی سکتے تو آر او کا پانی موجود ہے۔ گرمی کا زمانہ آیا، پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے آج ہمارے پاس فریج موجود ہے۔ کیا نہیں ہے میرے بھائیوں، آج کنویں سے بھی پانی نکالنے کی بھی ضرورت ختم ہو گئی، ایک بٹن دباؤ، موٹر پانی اوپر ٹنکی میں جمع کرتا ہے، ہم بقدر استعمال پانی کو ہم لیتے رہتے، استعمال کرتے رہتے۔ یہ ساری سہولتیں آ جانے کے بعد بھی ہم رب کے ناشکرے بنے بیٹھے ہیں، ہم رب کے گھر سے ہم کوسوں دور نظر آتے ہیں، رب کے احکام سے ہم کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، چلیے اما عائشہ کی روایت پہلے لیتے ہیں جو صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کبھی کبھی ایسے وقت بھی آتے تھے، کان یاتی علینا الشہر ما نوقد فیہ نارا، کئی مہینے تک چولہے تک نہیں جلتے تھے، کھانے پینے کی اتنی قلت تھی، اتنی کمی تھی، فاقوں میں زندگی بسر کرتے تھے بھوک و پیاس کی حالت میں، لیکن کوئی ایسا نہیں ملا کہ بھوک کی وجہ سے انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کمپرومائز کر لیا ہو۔ کوئی ایسا تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں آج تک ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملا کہ بھوک کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے احکام کے ساتھ انہوں نے کمپرومائز کیا ہو۔ آج تھوڑی سی گھر میں کھانے کی کمی آ جاتی ہے، غربت آ جاتی ہے، کاروبار میں تھوڑا سا گھاٹا ہو جاتا ہے، آدمی سود کھوری کو دعوت دے دیتا ہے، سود کھوری پر اتر آتا ہے، او لوگوں تمہارا ایمان کہاں گیا، تمہاری مسلمانیت کا جنازہ آج کیوں نکل گیا۔ کان یاتی علینا الشہر، اما عائشہ کے الفاظ پر غور کیجئے جو آپ اما عائشہ نے بیان فرمائے، کان یاتی علینا الشہر، ہمارے اوپر کبھی کبھار ایسا مہینہ بھی گزرتا، ما نوقد فیہ نارا، جس کے اندر کبھی چولہے تک نہیں جلتے تھے۔ ان دنوں ہمارا گزر بسر پانی اور کھجور کے ساتھ ہوتا تھا، کھجور کھا لیتے تھے، اوپر سے پانی پی لیتے تھے، کسی طرح اپنی بھوک و پیاس مٹا لیتے تھے، الا یہ کہ کہیں سے تحفتاً گوشت آ جائے، ہم اس گوشت کو کھا کر اپنی بھوک و پیاس بجھا لیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، گھر سے باہر نکلے، دیکھا کہ حضرت ابو بکر عمر راستے میں ملاقات ہو گئی، پوچھا اللہ کے رسول نے، ارے اتنے ٹائم تم کہاں جا رہے؟ کہا اللہ کے رسول گھر میں کئی دنوں سے کھانے کی کوئی چیز نہیں، اللہ کے رسول بھوک نے ہمیں بے حال کر دیا تھا، اللہ کے رسول ہم اپنے گھر سے نکلنے پر مجبور ہو گئے کہ گھر کے
کے باہر کوئی چیز ہمیں کچھ کھانے کو مل جائے اور اپنی بھوک کو پیاس ہم مٹا سکیں. ابو بکر عمر کی یہ بات سن کر آپ کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اے ابو بکر عمر قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں بھی اپنے گھر سے اسی وجہ سے نکلا ہوں جس وجہ سے تم لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلے ہو. مجھے بھی بھوک نے اپنے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا ہے. دونوں حضرت ابو بکر عمر آپ کے ساتھ ہو لیتے اور ایک انصاری صحابی کے اللہ کے رسول لے کر لے جاتے. انصاری صحابی پانی لینے کے لیے گئے، گھر پہ نہیں ہے، ان کی بیوی گھر میں موجود ہے. استقبال کیا، بیٹھنے کے لیے کہا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر کا مالک کہاں ہے؟ کہا بھی پانی لینے کے لیے گئے ہیں، جاتے ہی ہوں گے. اتنے میں گھر کے مالک انصاری صحابی آئے. نبی پر اور آپ کے صحابہ پر، ابو بکر عمر پر جب نظر پڑی تو خوشی اور فرحت سے وہ جھوم اٹھے، زبان سے الحمدللہ کے الفاظ نکلے. آج اتنے معزز مکرم مہمان ہمارے گھر آئے. اگر ایسے کھانے پینے کے لالے پڑ جائے ہمارے گھروں، ہم کسی کو کھانا کھلائیں، لیکن دل دیکھیے ان کے دل کتنے بڑے ہوا. رسول اکرم کو دیکھا، ابو بکر عمر کو دیکھا، فرحت و خوشی سے جھوم اٹھے اور شکریہ کے طور پر انہوں نے الحمدللہ کا جملہ کہا. الحمدللہ آج ہمارے گھر پر معزز مکرم مہمان آئے ہوئے. بھاگتے ہوئے گئے، باغ سے کھجور کا خوشہ توڑ لائے، کھجور کا ایک گچھا توڑ لائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس گچھے کے اندر تر کھجوریں اور خشک کھجوریں موجود تھی، کھجور کھاتے رہے. اتنے میں انصاری صحابی گئے، ہاں میں چھری لے لی. اللہ کے رسول سمجھ گئے یہ کسی طرح میزبانی نہیں چھوڑنے والے، یہ کھانا کھلا کر کے ہی بھیجیں گے. تو اللہ کے رسول نے کہا، ہاتھ میں جب چھری دیکھی تو فرمایا کہ دودھ دینے والی بکری مت ذبح کرنا. انصاری صحابی نے بکری ذبح کی، پکایا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ابو بکر عمر جو ہے ان سب کو جی بھر کے کھلایا. جب یہ تینوں حضرات کھا کر کے نکلے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کر کے کہا یا عمر لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا عَنِ النَّعِيمِ یوم القیامہ. اے عمر ابن خطاب، قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں ضرور بضرور ہم پوچھے جائیں گے. ہم جب اپنے گھروں سے نکلے تھے، ہم بھوکے تھے، ہم پیاسے تھے، ہمارے کنٹرول میں، ہمارے اختیار میں ہماری بھوک نہ تھی، ہماری پیاس نہ تھی. جب ہم اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے تو اللہ نے ہمیں شکم سیر کر دیا ہے، ہمارے پیٹ بھر دیے ہیں، بہت ساری نعمتوں کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹ رہے. کبھی پیٹ بھر کھانا کھا کر کے کبھی یہ سوچا کہ کس رب نے تمہیں کھلایا، کس کے بدولت تمہیں یہ نعمتیں مل رہی ہیں. ارے 4 لقمہ رب کا کھاتے ہو، اسی کی ناشکری کرتے ہو، کیا حساب دو گے؟ یہاں رسول و صحابہ کئی دن کے بھوکے ہیں، اگر ایک دن پیٹ بھر کھانا کھا لیے تو اللہ کی وہ بات یاد کرتے ہیں لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ، ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن تم پوچھے جاؤ. آج ہمارا ایمان کہاں گیا؟ کہاں گئی وہ مسلمانیت جو کل تک ہمارے دلوں میں بسا کرتی تھی؟ آج ہم نے اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. جو یہاں ہے بس کھا لو پی لو مر جاؤ، آگے پیچھے کچھ نہیں، چاہے حرام سے ہی مل جائے. میرے بھائی، حرام کا ایک لقمہ اللہ کی قسم آپ کی اولاد کو آپ کے لیے نافرمان بنا سکتی ہے، باغی بنا سکتی ہے، اللہ کے یہاں جہنم کا حقدار بنا سکتی ہے. حرام کا ایک لقمہ یاد رکھیے، یہ نسل در نسل چلنے والی چیز ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے بھوک تو برداشت کی، پیاس تو برداشت کی، لیکن کبھی حرام خوری کی طرف جھانک کر کے نہیں دیکھا. کبھی اپنی بھوک و پیاس سے ایمان کے ساتھ کوئی خلط ملط نہیں کیا، کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں. دنیا داری ہے، اپنی جگہ ہے، دنیا سے سمجھوتا کر لیں گے لیکن ایمان نہیں بکنے دیں گے. آج اس طرح کے مسلمان ہیں آج اس طرح کے مسلمان جو یہ کہہ دیں کہ ہم اپنے ایمان پر زد نہیں پڑنے دیں گے، چاہے دنیاوی زندگی ہماری لٹ جائے. نہیں آ رہا ہے پیٹ
मुहर्रमात आ रहा, बस इसकी परवाह नहीं है। नित नए तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है, नित नए तरीके आज कारोबार के नाम पे एक जाल की तरफ फैलाया जा रहा है, और मुसलमान बेचारे चंद टुकड़ों की लालच में, चंद पैसों की लालच में हरामखोरी पर उतर रहे। रसूल की जिंदगी कभी पढ़ो तो इबरत हासिल हो जाए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते, ये भी सही बुखारी की रिवायत, एक रोज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हम हाजिर हुए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपने बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे। आपके सर के नीचे एक तकिया है चमड़े का, उसके अंदर खजूर की छलांग भरी हुई है। कहते हैं अल्लाह के रसूल ने मुझे देखा, उठकर बैठ गए, अपनी तोहबत ऊपर कर ली। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उन दिनों उन कपड़ों के अलावा, उस तोहबत के अलावा कोई दूसरा कपड़ा नहीं था। मैंने काशाने नबूवत पर जब निगाह डाली तो आपके घर में चंद मुट्ठी हमने जौ पाई, एक सा के करीब, 3.25 किलो जो होता है, और कुछ पत्ते पाए, और कुछ कच्चे चमड़े के टुकड़े हमने पाए। हमने ये मंजर देखा, काशाने नबूवत का ये हाल देखा, मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू निकल आए। मैंने अपने नबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आए अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, यहूद और नसारा तो दादे ऐसे कैसरों के सरा तो नेमतों से माला माल हो रहे हैं, वो ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं, जो कि खित्ते के मालिक हैं, एक जगह के बादशाह हैं। आप तो मुसलमानों के दिलों में हुकूमत करने वाले हैं, आप रसूल नबी हैं, आप अल्लाह के बरगुज़ीदा हैं, फिर भी आपका यह हाल है। कहा, ऐ उमर, क्या तू इस बात पर राजी नहीं? अला तरदा अन तकूना लना दुनिया अन तकूना लना आखिरतु व लहुमुद दुनिया, क्या इस बात पर तू राजी नहीं कि ये सारी नेमतें हमें आखिरत में मैसर हो और इन्हें अल्लाह ताला दुनिया ही में उसका मजा चखा दे? फकुल तो भला, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने उस वक्त कहा, अल्लाह के रसूल, क्यों नहीं, मैं इस बात पर राजी हूँ, दुनिया के दुख आराम से मैं राजी हूँ, इस शर्त पर कि आखिरत में हमें नजात मिल जाए। और हम क्या कि नहीं भाई, दुनिया से हम समझौता नहीं करेंगे, यहां दुख, यहां मुसीबत, यहां कारोबार में घाटा नहीं, हमें तो बस माल चाहिए, चाहे हराम तरीके से हो जाए। ईमान अपने अंदर पैदा करो, ईमान के अंदर हलावत लाओ, सही मानों में मुसलमान बनो। कहते हैं कि हम पिट रहे हैं, मारे जा रहे हैं, अरे उनकी थूक, यहूदियों की थूक हमारे चेहरे पे ना पड़े, उनकी गोलियों से हमारे सीने छलनी ना हो, उनके क्रूज मिसाइलें हमारी मस्जिदों और मदरसों को मिसमार न करें, तो फिर अल्लाह की रहमत कहां से आएगी? कहां से आएगी? हमने तो मुसलमान नाम का सिर्फ एक तरह का आला इस्तेमाल किया हुआ है, वरना मुसलमान नाम आज हमारे पास क्या है, क्या है उसके असर? देखें जरा अपनी दुनियावी जिंदगी टटोल कर, फिर आपको मालूम होगा कि हमारी हैसियत क्या है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा आयशा कहती हैं, इसी से मिलती जुलती एक रिवायत और आई हुई है हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल लेटे हुए थे और लेटने की वजह से आपकी पीठ पर निशान पड़ गए। निशान तो मुझसे देखा नहीं गया। कहा, अल्लाह के रसूल, आप ऐसे पुराने चाट पे सोते हैं जिसकी वजह से आपकी पीठ मुतासिर हो गई, आपकी पीठ मुतासिर हो रही है, आप कहें तो आपके लिए हम नरम गरम बिस्तर का इंतजाम कर दें। आपने उस वक्त क्या प्यारा जवाब दिया था। आप चाहते तो अल्लाह की कसम बड़े ही नाज़ुनाम में अपनी जिंदगी गुजार सकते थे। आप चाहते तो अल्लाह ताला उहुद पहाड़ को सोने का बना देता, जहां चलते आपके साथ ये बड़े बड़े पहाड़ जो सोने के होते आपके साथ चलते। लेकिन आपने कहा था, अल्लाह मुझे इसी हालत में रखना, और जब क़यामत के दिन मुझे दोबारा उठाओ तो इसी हाल में उठाना, ताकि मैं पहले जन्नत में जा सकूं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर जब जन्नत का दीदार किया, जन्नत का दीदार करके आए, तो आपने अपनी उम्मत को बताया, ऐ लोगों,
مسافر کا دنیا سے واسطہ ہوتا ہے، کسی درخت کے سائے تلے آرام کرنے کے لیے چند لمحے بیٹھتا ہے، پھر آرام کرنے کے بعد آگے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے، آگے کی طرف چل دیتا ہے، اپنی منزل مقصود کی طرف چل دیتا ہے۔ میری مثال دنیا کے اندر اسی طریقے سے ہے جس طرح ایک مسافر آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے سائے تلے چند منٹ چند لمحے بیٹھتا ہے اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے اسے چھوڑ کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں یہ حال، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زرہ یہودی کے یہاں گروی رکھی ہوئی تھی، 75 کلو جو کے عوض 30 سا یعنی 75 کلو جو کے عوض آپ کی زرہ جو آپ جنگوں میں پہنا کرتے تھے لوہے کی ہوتی تھی تاکہ دشمنوں کی وار سے بچا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے یہاں 75 کلو جو کے عوض گروی رکھ دی تھی کہ جب میں تمہیں 75 کلو جو واپس کر دوں تو مجھے زرہ واپس کر دینا۔ اما عائشہ فرماتی ہے اسی حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، آپ کی پوری زندگی 75 کلو جو اکٹھا نہ ہو سکا، آپ وہ یہودی سے زرہ بھی نہ چھڑا سکے، اسی حال میں دنیا سے چلے گئے۔ اور یہاں تک روایتوں میں ملتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ آنے کے بعد کبھی 3 دن تک مسلسل پیدل پہ آٹے کی روٹی آپ کو میسر نہیں ہوئی، میدے کی روٹی تو پوری زندگی آپ نے کھائی ہی نہیں، جو کی روٹی تک آپ کے آخری ایام میں بھی پیٹ بھر کے میسر نہیں آئی۔ کہتے ہیں آپ کا انتقال کا وقت جب آپ دنیا کو چھوڑ کر کے گئے، آپ نہ کوئی غلام، نہ کوئی لونڈی، نہ دینار، نہ درہم، نہ زمین، نہ جائیداد چھوڑے، بس ایک سفید خچر جس پر آپ سواری کرتے تھے اور وہ زمینیں جس کو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں ہی مسافروں کے لیے صدقہ کر دیا تھا، خیرات میں دے دی تھی۔ کہا اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، رات میں چہرہ دکھایا جانے لگا تو میرے پاس اما عائشہ کہتی اتنا تیل بھی نہیں تھا کہ میں چراغ میں ڈالوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہر کا میں دیدار کرا سکوں۔ اندازہ لگاؤ میرے بھائی، آپ چاہتے تو عیش کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن امت کو دس دینے کے لیے کہ امت کہیں دنیا کو سب کچھ نہ سمجھ لے۔ بس آخری بات، میرے نبی کی زندگی دیکھی، آئے تھے دنیا میں تو خوشحال، آئے دنیا کے اندر تو بہت آپ نے نہیں دیکھا، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی باپ کا سایہ دنیا سے اٹھ چکا تھا، 6 سال کی بھی عمر ہوئی ہے۔ 6 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے، 6 سال کی عمر تھی، ماں بھی دانے مفارق کر دے گئی، دنیا سے چلی گئی، اور کچھ دنوں کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب بھی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس طریقے آیا تھا کہ اس حال میں جا رہے ہیں تو 75 کلو کہتے ہیں کہ پوری زندگی جو بھی اکٹھا نہیں ہوئے، آپ زرہ بھی نہیں چھوڑا سکے۔ بات زیادہ لمبی ہو گئی، وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ تمام کو صحیح سمجھتا کرے، کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اچھی سمجھتا کرے اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اچھے عمل کی توفیق دے، آمین قبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔